اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اگر ہم اقسام کریں تو وہ صرف 3 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے پرابلم کریٹر، دوسرا ہے پرابلم شفٹر، اور تیسرے ہیں پرابلم شوٹر۔ پرابلم کریٹر کا مطلب ہے وہ بندہ جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسئلے بناتا ہے، اور پرابلم شفٹر کیا ہے کہ وہ جو بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی کوئی دوسرا حل کر دے۔ لیکن تیسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں پرابلم شوٹرز۔ ان میں اتنی فہم ہوتی ہے کہ وہ معاملے کو سمجھتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی درست فیصلہ کر کے ایسا حل تجویز کرتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوئے: پرابلم کریٹرز، پرابلم شفٹر اور پھر پرابلم شوٹرز۔ آپ کو ایک بڑی اس میں عجیب سی بات عرض کروں۔ جیسے فرض کریں اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے یہ تقریباً 22 کروڑ افراد ہیں۔ 22 کروڑ افراد جو ہیں، اگر ہم انہیں دیکھیں نا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنائے رکھتا ہے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے۔ کہیں اسے پیشاب آ رہا ہے تو کہیں اسے بھوک لگی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہر انسان پرابلم کریٹر ہے۔ جب ذرا وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پرابلم کو شفٹ کرنے لگتا ہے، پھر جب اور بڑا ہو جاتا ہے تو وہ مسائل کو حل کرنے والا بنتا چلا جاتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی آبادی اگر 22 کروڑ ہے تو یہ 22 کروڑ افراد کو آپ مان لیں کہ وہ پرابلم کریٹرز ہیں۔ کہ کسی بھی ملک کی آبادی لے لیں تو وہ اب 22 کروڑ میں سے 3 صفر گرا دیں، 22 کروڑ لکھیں اور اس میں سے 3 ڈیجٹس زیروز کم کر دیں، تو یہ 2,20,000 افراد ایسے ہیں جو پرابلم شفٹرز ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کسی بھی محکمے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایک پروسیجر کے تحت وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ کلرک نے سیکشن افسر کو، سیکشن افسر نے سیکٹری کو، اس نے فائل ادھر کر دی ادھر کر دی، وہ شفٹ کرتے کرتے خود کسی سلاٹ میں جا کے فٹ ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ پرابلم شفٹرز کی مثال ساتھ میں آپ کے ملکی نظام میں بھی عرض کر دی۔ اب اگر اس 2,20,000 کے 3 زیرو آپ اور گرا دیں تو 220 افراد بچے۔ یہ ریشو اس وقت ہے کہ جرنل ریشو یہ ہے کہ 220 افراد ہیں 22 کروڑ میں جو پرابلم سمجھتے ہیں، معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کا حل جانتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب اس کے لیے ایک اور ٹرم وضع کی گئی ہے کہ یہ عوام ہیں۔ جو پرابلم کریٹر ہیں یہ عوام ہیں، جو پرابلم شفٹر ہیں یہ خواص ہیں، اور یہ جو پرابلم شوٹرز لوگ ہوتے ہیں یہ شاذ لوگ ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں، مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں۔ اب بہت مزے کی بات یہ کہ عوام تک ان کی بات نہیں پہنچنے دی جاتی۔ یہ جو خواص ہیں وہ ان سے استفادہ کر کے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ عوام کے لیے دستیاب کر دیتے ہیں یا ان پہ لاگو کر دیتے ہیں۔ غور کریں، عوام خود براہ راست ان سے، یعنی شاذ لوگوں سے جو خاص الخاص ہوتے ہیں، یہ خاص ہیں تو یہ خاص الخاص، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن کام کرتا ہے، ان کی روح اتنی توانا ہوتی ہے کہ یہ ذہن سے مناسب کام لے کر، اب دیکھیے کہ یہ ریشو میں نے عرض کر دی
آپ کو یہ عرض کر دیا کہ میجورٹی آف پیپل، یعنی کہ ہم لوگ پرابلم کریٹرز کی صف میں آتے ہیں. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کون سے زون میں رہنا چاہتے ہیں. پرابلم کریٹرز کے زون میں رہنا چاہتے ہیں یا پرابلم شفٹر کے زون میں شفٹ ہو کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا، یا اس سے رائز کر کے. کیونکہ یہ ساری صلاحیتیں ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے عطا کی ہوئی ہے. یہ اس پہ ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے. وہ محض پرابلم کریٹر رہنا چاہتا ہے، پرابلم شفٹر بننا چاہتا ہے، یا پرابلم شوٹر بننا چاہتا ہے، یعنی پرابلم کو حل کرنا چاہتا ہے. اب اس کی تصدیق میں آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے سورہ واقعہ میں واشگاف اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اور پھر اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی کہ انسانوں کی ٹوٹل 3 ہی قسمیں. اور قرآن نے ان کو کیا نام دیے؟ ایک کا نام رکھا ہے سابقون، انہی کو کہا گیا مقربون یا مقربین. دوسرے ہیں اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ. تیسری قسم کے لوگوں کو کہا گیا یہ اصحاب الشمال ہیں، یعنی یا اصحاب المشأمہ. اور پھر جو سورہ واقعہ میں ان کے درجے بتائے گئے کہ جو مقربون ہیں، جو سابقون ہیں. اب ہمارے ہاں ترجمے میں کہا گیا کہ جو اگلے والے ہیں. اگلے والے سے کیا مراد ہے؟ سابقون سبق سے اگر ہم لیں تو وہ لوگ جن کو سبق یاد ہو گیا، جو اپنا لیسن سمجھ گئے، ان کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ وہ مقربون ہیں. قربت حاصل ہے ان کو. کس کی؟ ظاہر خالق کائنات کی. اور اس کے لیے کیا بتایا؟ وہ مرصع تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے غلمان، وہ پھل اور مشروبات اور پرندوں کا گوشت. آپ ذرا سورہ واقعہ کو توجہ سے پڑھ کے دیکھیں. یہ مقربون کی جو ہے کہ نشستیں ہی الگ مرصع تختوں پر. پھر اصحاب الیمین کے لیے، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے ازواج ہیں. اچھا، سابقون کے لیے حوریں، ان کے لیے حوروں کا لفظ ان کے لیے آیا ہے. اب وہ کیا ہے، وہ اسے علیحدہ بات ہو جائے گی. جبکہ اصحاب الیمین کے لیے کھلی فضا، گہرے سائے، پانی، پھل، درختوں، بے خار بیری کے بیر. ذرا غور کریں کہ یہ ماحول اور یہ جو سابقون کا ماحول ہے وہ کتنا ڈیفرنٹ ہے. مرصع تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہونا اور کھلی فضاؤں میں سیریں کر رہے ہونا. ان کے لیے ازواج ہیں، ان کے لیے لفظ ہے زوج. اور پھر ہے اصحاب الشمال، ان کے لیے صاف لکھا ہے کہ کھولتا ہوا پانی اور جہنم، یعنی وہ جہنم میں ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ اب اس کو ٹیلی کریں. پرابلم کریٹرز کیا ہوئے؟ اصحاب الشمال کی ایک ڈیفینیشن یہ بنی یا نہیں کہ وہ چونکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسئلے کھڑے کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو ظاہر ہے پٹائی لگنی چاہیے، تو ان کی تو پٹائی ہوگی. جہنم کیا ہے؟ ایک پچھتاوا کہ میں نے کیا کیا اپنے لیے، دوسروں کے لیے. میں کیا کرتا رہا؟ مسئلے کھڑے کرتا رہا، میں اپنے مسئلے نہیں حل کر سکا. اب اسی طرح پرابلم شفٹرز جو ہیں، ان کو جو ماحول دیا گیا، سبزہ، کھلی فضا، بلند نشستیں، بلند جگہیں اور پانی اور نہریں بہہ رہی ہیں وہاں پہ، یعنی وہ ایک آزادی کا ماحول. یہ قدرے جو پرابلم شفٹرز میں سے جو اپنے مسئلے حل کروا لیے، جنہوں نے کسی سے مدد لے کر یا کسی سے کہہ کے، یہ ان میں سے آ گئے. اب تیسرے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہی تو اللہ کے پاس بیٹھیں گے اور لوگوں کے مسئلے حل کریں گے، اپنے بھی کریں گے. پہلے تو اپنے کریں گے نا. اب اسی طرح ایک اور بات جو ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو 3 درجے ہیں، یعنی اپنے مسئلے کو حل نہ کر سکنا،
اپنے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرنا یا اپنے مسائل حل کرتے کرتے اس قابل ہو جانا کہ دوسروں کے مسئلے آپ حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتے چلے جائیں. تو آپ بتائیے اس کا روحانی فائدہ کس کو ہوا, کس درجے پہ ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کس گروہ میں سے ہیں. اب اس بات کو, یہ جو کس گروہ میں ہے, اس کا بڑا آسان, بڑا سمپل سا ایک اور اینگل سے بھی تشریح عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے, طرز فکر کے درجے ہیں, طرز فکر کی قسمیں ہیں, 3 قسمیں ہیں. کیا؟ ایک ہے نیگیٹو تھنکنگ رکھنا, ہر چیز کے بارے میں پیسمسٹو ہونا, یہ نیگیٹو اپروچ رکھنا. اور دوسرا ہے پازیٹیو اپروچ رکھنا, آپٹیمسٹک ہونا, خوش رہنے کی کوشش کرنا, اور جو ہے اس پہ قناعت رکھنا. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ایک ہے نیگیٹو تھنکنگ, ایک ہے پازیٹیو تھنکنگ. اور تیسری قسم جو طرز فکر ہے, جس کا پرچار آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گا, وہ ہے نیوٹرل طرز فکر, غیر جانبدار انداز نظر. اب اگر آپ غور کریں کہ پرابلم کون سالو کر سکتا ہے؟ جو امپارشل ذہن کا مالک ہو. اب اس امپارشیلٹی کو بھی واضح کر دیتا ہوں, سنیے. حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ نقطہ واضح کیا ہے سب سے پہلے جو میرے مطالعے میں آیا ہے, وہ یہ کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ غیر جانبدار طرز فکر رکھنے والا بندہ عدالت کا ذہن رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عدالت کا ذہن رکھنے والا بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے سامنے 2 فریق ہیں, مدعی بھی ہے اور مدعا علیہ بھی ہے. ایک دعویٰ کرنے والا ہے اور ایک جس پہ دعویٰ کیا گیا. دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. جج جو ہوتا ہے, منصف جو ہوتا ہے, وہ دونوں کی بات سنتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں قانون ہوتا ہے. اس کا ذہن قانون کو فالو کر رہا ہوتا ہے کہ قانون کیا کہہ رہا ہے. قانون کے مطابق جو بندہ صحیح بات کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. تو عدالت کا ذہن, عدالت کا طرز ذہن رکھنا اصل میں غیر جانبداری ہے. جب ہم غیر جانبدار کہتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر ہیں. کسی نہ کسی جانب تو ہم ہوتے ہیں, لیکن جس سمت میں ہمیں ہونا ہے وہ ہے قانون. کس قانون کہتے ہیں؟ بڑے کی مرضی کو. دیکھیں نا, گھر میں آپ کے بڑے جو بھی ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, آپ نے منع کر دیا, انہوں نے کہ بھی فلاں نہیں آئے گا, تو قانون بن گیا. اسی طرح ملک میں اب مقننہ آپ نے اس کو بڑا قرار دے دیا, انہوں نے جو قانون بنا دیا, بھی جج اس کو ذہن میں رکھ کے بات سنتا ہے. تو لباب اس ساری گفتگو کا یہ ہوا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. آپ انہیں اصحاب الشمال, اصحاب الیمین یا مقربون کہہ لیجئے, یا انہیں پرابلم کریٹر, پرابلم شفٹر اور پرابلم شوٹر کہہ لیجئے, یا نیگیٹو تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ اور نیوٹرل تھنکنگ کے حامل لوگ کہہ لیجئے. اگر ہم کسی بھی طرح اپنے ذہن کو امپارشل تھنکنگ کا حامل بنا لیں, بتائیے ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم نہ صرف دنیا میں اپنے مسئلے حل کریں گے, بلکہ اپنے ساتھیوں کے, مخلوق خدا کے لیے بھی پرابلم شوٹر کا رول ادا کریں گے.